اور باب نمبر سوم کے مروزی سوالات کریں گے۔ اس میں بیٹا مندرجہ ذیل بیانات کی خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ باغ اور پودوں کی حفاظت کے لیے باڑ گھنی اور خاردار ہونی چاہیے۔ خاردار بیٹا کانٹے دار ہونی چاہیے۔ نمبر 2، خالی جگہ موسم سرما کا غیر پھلی دار چارہ ہے جو دودھیل اور مشقت کرنے والی، یعنی کہ جو دودھ دینے والی اور مشقت کرنے والے مویشیوں کے علاوہ گھوڑوں کے لیے بھی بہت سود مند ہے، مفید ہے۔ خالی جگہ میں آپ نے گوارا لگانا ہے۔ نمبر 3، برسیم اور لوسن فصل ربیع کے مشہور چارے ہیں۔ یہ بیٹا جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے فصل ربیع اور فصل خریف، اس میں جو ربیع کے مشہور چارے ہیں۔ نمبر 4، چھوٹی باڑ کے طور پر عموماً خالی جگہ لگائی جاتی ہے، اس میں کانٹے دار پودوں کی باڑ۔ چھوٹی باڑ کے طور پر چھوٹے پیمانے پہ ہم کانٹے دار پودوں کی باڑ لگاتے ہیں، اس میں کانٹے دار پودوں کی باڑ آپ نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ آگے بیٹا نمبر 5، بطور باڑ لگائے جانے والے پودے خاردار اور فلائی کھٹا اور کھٹی، یہ بیٹا ایز اے باڑ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ فلائی اور کھٹا اور کھٹی کے قسم کے ہونے چاہیے تاکہ زیادہ عرصہ تک مفید ثابت ہو سکیں۔ نمبر 6، خالی جگہ کی بیماری کے دوران جانور کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، آنکھیں سرخ اور پیشاب کی رنگت سیاہی میل ہو جاتی ہے۔ یہ بیٹا کیا ہے، پیٹ کی بیماری کی علامات ہیں، اس میں پیٹ لگانا ہے۔ نمبر 7، تپدیق کا حملہ بیٹا پھیپھڑوں پر ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں آپ نے خالی جگہ میں پھیپھڑوں کو لگانا ہے۔ آگے بیٹا خالی جگہ کا مرض عموماً زخم کے راستے لاحق ہوتا ہے، مویشی کا جسم اکڑ جاتا ہے اور جبڑے بند جاتے ہیں، اس میں ٹیٹنس بیٹا، یہ ٹیٹنس کا مرض ہوتا ہے، ٹیٹنس کی بیماری ہوتی ہے۔ آگے بیٹا مندرجہ ذیل بیانات میں سے صحیح کے سامنے سواد اور غلط کے سامنے کہیں لکھیے۔ بیٹا اونچی باڑ تیز ہوا کو روکنے کے کام آتی ہے، یہ درست ہے۔ جنتر ایک فلائی دار دوامی نوعیت کا چارہ ہے جو سردیوں میں بھی سرسبز رہتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے بیٹا۔ نمبر 3، گوارا اور جنتر فصل ربیع کے مشہور چارے ہیں، یہ بیٹا غلط ہے۔ اس میں اوپر آپ نے موسم سرما کا جو غیر پھلی دار چارہ ہے وہ گوارا ہے، اور برسیم اور لوسن جو ربیع کے ہیں۔ اسی طرح بیٹا گوارا اور جنتر فصل ربیع کے مشہور چارے ہیں، یہ بیٹا غلط ہے، یہ فصل خریف کے چارے ہیں۔ نمبر 4، گل گھوٹو کا مرض عام طور پر برسات کے دنوں میں ہوتا ہے، مویشی کا کان ڈھیلے چھوڑ دیتا ہے، یہ درست ہے بیٹا، اور اس کے منہ سے رالیں ٹپکتی ہیں۔ نمبر 5، چچڑ کا بخار ایک متعدی مرض ہے اور مرض کے دوران جانور کے پیشاب کی رنگت سرخ اور آنکھ کی جھلی کا رنگت زرد پڑ جاتا ہے، آنکھ کی جھلی کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، یہ درست ہے بیٹا۔ نمبر 6، نباتاتی باڑیں پھلدار پودوں کی موسمی شدت سے بچاتی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے بیٹا۔ نباتاتی باڑیں یعنی کہ پودوں کی جو باڑیں ہیں یہ پھلدار پودوں کو موسمی شدت سے بچاتی ہیں۔ نمبر 7، اونچی باڑ کے طور پر شیشم، بیری اور جامن اگائے جاتے ہیں، یہ بیٹا غلط ہے۔ اس سے آگے بیٹا ہم باب نمبر سوم کے موضوعی سوالات سٹارٹ کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل بیانات کی خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، خالی جگہ کھاد پتوں اور فصلوں کے باقیات سے تیار ہوتی ہے، یہ بیٹا 60 پیج پہ ہے، باب نمبر سوم کی جو مروزی، اس میں آپ نے سبز لگانا ہے، خالی جگہ میں سبز کھاد پتوں اور فصلوں کے باقیات سے تیار ہوتی ہے، یعنی کہ درختوں کے پتوں اور فصلوں کا جو چارہ ہے اس کے گل سڑ جاتا ہے، اس سے یہ ہم سبز کھاد تیار کرتے ہیں۔ نمبر 2، زمین کو خالی چھوڑ کر یا فصلوں کے ہیر پھیر سے بھی زمین کی زرخیزی کو بحال رکھا جا سکتا ہے۔ ہیر پھیر بیٹا ایک بڑی فصل کے بعد ایک چھوٹی فصل اگانا، یہ رد و بدل کرنا، یعنی کہ
جس سے بیٹا پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک سیم فصل بڑی کے بعد پھر بڑی اگائیں گے تو یہ پیداوار کم ہوگی۔ اس سے نمبر 3 یوریا پودوں کو خالی جگہ مہیا ہوتی ہے، اس میں نائٹروجن لگانا ہے خالی جگہ میں۔ نمبر 4 جب کسی پھلی دار فصل میں اس کی نشو نما کے بعد پھول نکل آئے تو اسے اس حالت میں زمین میں دبا دینے سے خالی جگہ تیار ہو جاتی ہے۔ کھاد، یہ بیٹا کھاد تیار کرنے کا طریقہ ہے جو ہم سبز کھاد تیار کرتے ہیں، دیسی کھاد تیار کرتے ہیں۔ ایک تو گوبر کی کھاد ہوتی ہے سبز کھاد کی اقسام میں، دیسی کھاد کی اقسام میں ایک گوبر کی ہوتی ہے، ایک سبز کھاد ہوتی ہے۔ یہ سبز کھاد تیار کرنے کا طریقہ ہے، اور دوسری جو کیمیاوی کھادیں ہوتی ہیں۔ نمبر 5 ایک فصل کی برداشت اور دوسری فصل کے بونے تک تمام عوامل کو ابتدائی خالی جگہ کہتے ہیں۔ کلبہ رانی بیٹا اس کا نام ہے۔ ایک فصل کی برداشت اور دوسری فصل کے بونے تک، یعنی کہ ایک کی کاشت اور دوسرے کے، ایک کے کاٹنے اور یا پکنے کے اور دوسری فصل کے بونے تک تمام عوامل کو ابتدائی کلبہ رانی کہتے ہیں۔ نمبر 6 ایسی زمین جس میں نباتاتی مادہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں فصلوں کو خالی جگہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ جس زمین میں نباتاتی مادہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو کم پانی کی بیٹا خالی جگہ میں آپ کم لگائیں گے، کیونکہ ایسی زمین میں پانی کو دیر تک محفوظ رکھنے کی اہلیت پائی جاتی ہے۔ نمبر 7 خالی جگہ کھاد میں پتوں وغیرہ کا گلنا سڑنا بیکٹیریا اور دیگر جراثیم کے عمل سے ہوتا ہے۔ یہ بیٹا قدرتی خالی جگہ میں آپ نے قدرتی لگانا ہے۔ نمبر 8 مختلف مرکبات سے تیار کردہ کھاد جو پودے کی خوراک کے اجزاء میں سے ایک یا دو جزو باہم پہنچاتی ہو کھاد کھلاتی ہے۔ یہ بیٹا اوپر ذکر ہو رہا تھا کہ یہ دیسی کھادوں کا، یہ بیٹا کیمیائی یا مصنوعی کھادیں جو ہم خود تیار کرتے ہیں۔ اوپر والی دیسی کھادیں تھیں، یہ بیٹا کیمیائی کھادیں یا مصنوعی جو کمپنیاں تیار کرتی ہیں۔ اس سے آگے بیٹا مندرجہ ذیل بیانات میں سے صحیح کے سامنے سواد اور غلط کے سامنے غین لکھیے۔ نمبر 1 سبز کھاد پھلی دار فصلوں سے تیار کی جاتی ہے، بیٹا درست ہے۔ سپر فاسفیٹ پودوں کو نائٹروجن مہیا کرتی ہے، بیٹا اوپر لکھا ہوا یوریا پودوں کو نائٹروجن، یہ بیٹا جو درست ہوگا سپر فاسفیٹ، یہ بیٹا اس میں نائٹروجن آنا ہے، یہ غلط ہے۔ آگے بیٹا گڑھے میں گوبر کی کھاد تیار کرتے وقت اس کی ہر تہ کو مٹی سے ڈھانپ دینا چاہیے، یہ بیٹا درست ہے۔ نمبر 4 مہنگی فصلوں کی آبپاشی کا ایک قدرتی طریقہ ہے، یہ بیٹا درست ہے۔ ڈینگی فصلوں کی آبپاشی کا ایک قدرتی طریقہ ہے، یہ غلط ہے۔ سبز کھاد کے لیے جنتر مناسب فصل ہے، یہ بیٹا درست ہے۔ فصلوں کی ہیر پھیر سے زمین کی زرخیزی کو نقصان پہنچتا ہے، بیٹا یہ غلط ہے۔ اس سے بیٹا زمین کی زرخیزی بڑھتی ہے۔ اس سے آگے نمبر 7 کھاد زمین میں پودوں کو خوراک مہیا کرتی ہے، یہ بیٹا درست ہے۔ نمبر 8 پھلی دار فصلیں زیادہ نباتاتی مادے کی وجہ سے زمین کی زرخیزی کو باہر رکھنے میں مدد دیتی ہے، یہ بیٹا درست ہے۔ نمبر 9 کھاد زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کو زیادہ کر دیتی ہے، یہ بیٹا درست ہے۔ نباتاتی مادہ چکنی مٹی کے ذرات کو بھربھرا کرتا ہے اور ریتلی مٹی کے ذرات کو جوڑتا ہے، یہ بیٹا ٹھیک ہے۔ بھربھرا کرنا یعنی کہ نرم و ملائم کرنا۔ نمبر 11 کھاد زمین کو نرم رکھنے میں مدد دیتی ہے، یہ بیٹا درست ہے۔ نمبر 12 کیمیائی کھاد ڈالنے کے فوراً بعد کھیت میں پانی دینا چاہیے، بیٹا یہ ضروری ہے، یہ درست ہے۔ بارانی فصلوں کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، بارانی بیٹا جو بارشوں پہ فصلیں پکتی ہیں، یہ بیٹا درست ہے۔ نمبر 14 نباتاتی مادہ زمین میں پانی جذب کرنے کی قوت کو بڑھاتا ہے، نیز پانی کو زیادہ دیر تک قائم رکھنے کی صلاحیت برقرار رکھتا ہے، یہ بیٹا درست ہے۔ ہل چلا کر اگر سواگا پھیر دیا جائے تو زمین کی نمی کو زیادہ دیر تک قائم رکھا جا سکتا ہے، یہ بیٹا درست ہے۔ کلبہ رانی سے مضر کیڑے زمین کھودنے پر زمین کی سطح پر آ جاتے ہیں اور پھر سورج کی گرمی اور تیز روشنی سے ہلاک ہو جاتے ہیں، یہ بیٹا درست ہے۔ بیٹا آج جو ہم نے پڑھا اس کو اچھی طرح یاد کریں اور اپنی نوٹ بک پر لکھے۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔